میں نے چاہا کہ جو میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں، جو میں ان کے بارے میں گمان کرتا ہوں، یا جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ علیہ رحمت میری نظر میں، اس کے حوالے سے آج کا پروگرام ترتیب دیا۔ اور یہ بڑی عزت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آڈینس میں علامہ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے استاد بیٹھے ہیں، ان کے اسکالر تشریف فرما ہیں۔ میں کوئی اس حوالے سے اتنا زیادہ نہیں جانتا، مگر جو میری فیلنگ ہے، جو میرے محسوسات ہیں ان کے حوالے سے، میں نے اس کی بات کرنی ہے۔ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ موحد کیسا ہے، اس کے نظریہ توحید کیا ہے۔ کیونکہ کم از کم جب ہم ایک اچھے مسلمان کی بات کرتے ہیں، ایک مومن مرد کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں توحید کے ریفرنس سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ توحید کے حوالے سے حضرت علامہ نے سورہ اخلاص کی بہت حسین تفسیر کی، اور قرآن حکیم کی یہ واحد سورہ ہے، اس کو اخلاص کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے، اور کوئی تذکرہ قرآن کے باقی مضامین میں پچھلی قوموں کی باتیں ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں، دعائیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، مگر سورہ اخلاص واحد سورہ ہے جس میں صرف پروردگار عالم کی خالص توحید کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بریف کیا ہے، بلکہ بہت سارے جو مذہبی لوگ ہیں ان سے زیادہ بہتر انداز میں اس کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے نمبر پہ ان کے نظریہ توحید کو ہی سامنے رکھا ہے، جس میں وہ انسان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو اگر اپنی توحید کو بچا لے اور اپنے آپ کو شرک سے بچا لے تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے زندگی کی بنیادی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ اپنے اشعار میں بھی اس کا تذکرہ وہ آگے مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ انہوں نے بطور خاص اللہ کے یک و تنہا ہونے کا تذکرہ، اس کے بے نیاز ہونے کا تذکرہ، کائنات میں اسی کا رول اور اتھارٹی ہونے کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا، بلکہ یہ سمجھا دیا کہ اللہ اپنی پرسنالٹی میں بھی تنہا ہے اور اپنی اتھارٹی میں بھی تنہا ہے، کوئی اس کی اتھارٹی میں شریک نہیں ہے۔ بہت سی اقوام نے، بہت سے مذاہب نے پیغمبروں کو اللہ کی اولاد بتا دیا، اس کے بیٹے بنا دیا۔ بہت سی اقوام نے بتوں کو اس کا شریک بنا دیا۔ بہت سے لوگوں نے جو ان کے بڑے لوگ ہوئے، ان کے لیڈر ہوئے، ان کے مفکر ہوئے، انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ بہت سے لوگوں نے مختلف قوتوں کو اللہ کی اتھارٹی میں داخل کر دیا۔ یہ سب کی وضاحت دی اور کلیئر کیا اس کو کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی اتھارٹی میں بالکل یک و تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو علامہ بطور موحد ایک عظیم شخصیت ہے، اور ان کا پورا کلام، جتنی بھی چیزیں آگے چل کے ملتی ہیں، وہ اس پر شہادت دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ کتنے بڑے موحد تھے۔ کیونکہ ہم جب کسی انسان کا احترام سے ذکر کرتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ انسانوں میں شامل ہے، تو سب سے پہلے چیز جو سامنے آتی ہے بینگ اے مسلم یا بینگ اے مومن، وہ توحید ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے علامہ علیہ رحمت کے حوالے سے پہلے توحید کا تذکرہ کرنا ضروری خیال کیا۔ اس میں ان کے شعر بھی ہیں جو بڑی حکمت اور دانائی لیے ہوئے ہیں۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ کوئی اور راستہ تمہارے لیے قبول کرنے کے لیے وہ نہیں چھوڑتے۔ باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، تو جھوٹ جو ہے اس میں دوئی ہوتی ہے، اور حق جو ہے وہ تنہا ہوتا ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہوتی۔ خود پروردگار نے بھی کہا کہ اگر میرا کوئی اور بھی شریک ہوتا تو یہ کائنات کیا اسی حسن و خوبی سے چلتی جیسی کہ آج چل رہی ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو علامہ نے مختلف جگہ پہ اس کے عنوان باندھے ہیں، شرک کے اور حق کے۔ کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، محفل گداز گرمی ہے محفل نہ کر قبول۔ یہ جو صنم قضا ہے، کائنات ہے جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، جب تو اس میں گم ہو جاتا ہے، اس کی لذتوں میں پھنس جاتا ہے، تو پھر تو بیگانہ ہو جاتا ہے، تو اپنے اللہ کو، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اس میں اتنا محو نہ ہو جا کہ تو مالک سے ہی فراموش کر لے، اس کو بھول جائے، اس راستے کو تو ترک کر دے۔ مطلب آپ کو ٹیچ بھی کر رہے ہیں، آپ کو نصیحت بھی کر رہے ہیں۔